بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معارضہ سوریہ اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية التي حكمها التساقط فالآن شرع في بيان معارضة سورية حكمها الترجيح أو التوفيق. فقال والمخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة بأن لم يعتدل بأن كان أحدهما مشهورا والآخر آحادا أو يكون أحدهما نصا والآخر ظاهرا فيترجح الأعلى على الأدنى وقد مر مثاله غير مرة. أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى كآيتي اليمين في سورة البقرة والمائدة، فإنه تعالى قال في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فقوله بما كسبت شامل للغموس والمنعقدة جميعا، فيفهم أن في الغموس مؤاخذة. وقال في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإن المراد بما عقدتم المنعقدة فقط، والغموس ها هنا داخل في اللغو. فيفهم أن لا مؤاخذة في الغموس. فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس حملنا آية البقرة على المؤاخذة الأخروية وآية المائدة على المؤاخذة الدنيوية، فعلم أن في الغموس مؤاخذة أخروية وهي الإثم لا مؤاخذة دنيوية وهي الكفارة، وقد حررت فيما سبق بأطول من هذا. ترجمہ دیکھ لیں، اور جب یہ بیان معارضہ حقیقیت کا تھا جس کا حکم تھا ساکت کر دینا، اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں معارضہ سوریہ کے بیان میں اس کا حکم ترجیح ہوتا ہے یا موافقت کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معارضہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا یا تو دلیل کی جانب سے بئیں طور کے دونوں دلیلیں برابر نہیں ہوں گی، بئیں طور کے ایک دلیل مشہور ہوگی اور دوسری خبر واحد ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ ایک نص ہوگی اور دوسری ظاہر ہوگی، یہاں پر اعلیٰ کو ادنیٰ پر ترجیح ہوگی۔ اس کی مثالیں متعدد مرتبہ گزر چکی ہیں۔ یا پھر معارضہ سے چھٹکارا حکم کی جانب سے حاصل کیا جائے گا، بئیں طور کے ان میں سے ایک دنیا کا حکم ہوگا اور دوسرا آخرت کا حکم رکھتا ہوگا، جیسا کہ قسم کی 2 آیتیں سورہ بقرہ اور مائدہ میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری یمین لغو میں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلوں سے کمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بما کسبت، یہ یمین غموس کو بھی شامل ہے اور یمین منعقدہ دونوں کو شامل ہے۔ اس سے یہ والا بات سمجھی جا رہی ہے کہ یمین غموس میں بھی مواخذہ ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے تمہاری یمین لغو میں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب یہاں پہ مراد جو تم نے قسمیں کھائی ہیں اس سے مراد یمین منعقدہ ہے صرف، اور غموس یہاں پر لغو میں شامل ہے۔ اس سے یہ والی بات سمجھی جا رہی ہے کہ یمین غموس میں مواخذہ نہیں ہے۔ جب دونوں آیتوں میں تعارض ہو گیا یمین غموس کے حق میں، تو ہم نے سورہ بقرہ کو مواخذہ اخرویہ پر محمول کیا اور سورہ مائدہ کو ہم نے مواخذہ دنیویہ پر محمول کیا، اور یہ والی بات معلوم ہو گئی ہے کہ غموس میں مواخذہ اخرویہ ہے اور وہ گناہ ہے، نہ کہ مواخذہ دنیاوی، اور وہ کفارہ ہے۔ اور میں اس سے پہلے اس بات کو اس سے زیادہ طوالت کے ساتھ تحریر کر چکا ہوں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ معارضہ حقیقیہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، شرطیں کیا ہیں، ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا معارضہ حقیقیہ میں اس کا حکم ہوتا ہے ساکت کر دینا۔ مطلب یہ کہ 2 آیتوں میں اگر تعارض ہے تو دونوں پر عمل کرنا ساکت ہو جائے گا، پھر ہم دوسری دلیل یعنی حدیث کی طرف جائیں گے، اور اگر 2 حدیث یعنی 2 روایتوں کے اندر تعارض ہو گیا ہے تو دونوں پر عمل کرنا ساکت ہو جائے گا، پھر ہم اقوال صحابہ یا اسی طریقے سے قیاس کی طرف جائیں گے۔ تو معارضہ حقیقیہ کا جو حکم ہے وہ ہوتا ہے تساقط، یعنی دونوں دلیلیں اگر برابر درجے کی ٹکرا رہی ہیں تو دونوں پر عمل کرنا ساکت ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اب معارضہ سوریہ کا بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ حقیقتاً تو تعارض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حقیقتاً تعارض وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں، لیکن یہاں پر جو تعارض ہوگا یہ حقیقتاً نہیں ہوگا بلکہ صورتاً ہوگا۔ بظاہر دکھنے کے اندر تو ہمیں تعارض نظر آ رہا ہوگا لیکن حقیقت کے اندر تعارض نہیں ہوگا۔ تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ تو دیکھیں اس کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کو یا تو ترجیح دی جائے گی یا دونوں کے اندر موافقت کر دی جائے گی، یعنی کوئی ایسا مطلب اور مفہوم بیان کر دیا جائے گا کہ دونوں پر عمل کرنا یہ ممکن ہو سکے۔ اب ترجیح کیسے دی جائے گی؟ دیکھیں جو معارضہ سوریہ ہے اس میں جو تعارض ہوتا ہے اس تعارض سے بچنے کی اور اس تعارض سے باہر نکلنے کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں صورت تو یہ ہوتی ہے کہ دلیل اور حجت کی جانب سے آپ اس تعارض سے باہر آ جائیں، یعنی وہ جو 2 دلیلیں ہیں وہ دونوں دلیلیں برابر درجے کی نہیں ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے اگر برابر درجے کی دونوں دلیلیں نہ ہو تو یہ معارضہ حقیقیہ تو نہیں ہے، صرف صورتاً تعارض نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً تعارض نہیں ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اعلیٰ کو ترجیح دے دی جائے گی اور ادنیٰ کو اس کے مقابلے میں ترک کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک طرف خبر مشہور ہے دوسری طرف خبر واحد ہے، تو پھر خبر مشہور کو لے لیا جائے گا، خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے جو کہ نص سے ثابت ہو رہا ہے، دوسرا مسئلہ ہے جو کہ ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے، تو اعلیٰ یعنی نص کو ترجیح دے دی جائے گی ظاہر پر۔ یہ تو تب ہے کہ یہاں پر جو تعارض سے ہم نکل رہے ہیں وہ دلیل اور حجت کی جانب سے ہم تعارض سے نکل رہے ہیں، اعلیٰ کو اختیار کر رہے ہیں، ادنیٰ کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ دوسری صورت اس تعارض سوریہ سے نکلنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم حکم کی جانب سے
ہم اس تعارض سے باہر آ جاتے ہیں۔ بعید طور کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک دلیل ہے اس کا جو حکم ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ جو دوسری دلیل ہے اس کا حکم وہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے دونوں دلیلوں اور دونوں آیتوں یا اسی طرح اگر دو روایتیں ہیں تو دونوں کے اوپر عمل کرنا یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ مسئلے کی طرف بڑھنے سے پہلے اب یہ سمجھیں کہ قسم یعنی جسے یمین کہا جاتا ہے اس کے کل 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے یمین لغو، دوسری ہے یمین غموس اور تیسری ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھائی جائے خود کو سچا سمجھتے ہوئے لیکن حقیقت کے اندر وہ شخص جھوٹا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں گزشتہ منگل کو لاہور سے فیصل آباد آیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں منگل کو ہی آیا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ منگل کو نہیں بلکہ بدھ کو آیا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے یمین لغو۔ دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی کام کے اوپر جھوٹی قسم اٹھائی جائے جان بوجھ کر۔ یعنی یہی والی مثال دیکھ لیں، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں گزشتہ منگل کو لاہور سے فیصل آباد آیا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ منگل کو نہیں آیا تھا، بدھ کو آیا تھا، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ میں بدھ کو آیا ہوں، لیکن وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے ماضی کے کسی واقعے پر۔ اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام سے متعلقہ قسم اٹھائی جائے کہ اللہ کی قسم میں فلاں تاریخ کو یہ والا کام کروں گا، یا فلاں تاریخ کو میں فلاں کام کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا یمین لغو میں مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو یمین لغو میں تو مواخذہ نہیں ہے سورہ بقرہ کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے ان قسموں کے بارے میں جو تم نے اپنے دل سے کیے، یعنی جو تم نے قصد اور ارادے سے اٹھائی ہیں قسمیں۔ تو اس میں بما کسبت قلوبکم، اسی والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یمین غموس اس میں بھی مواخذہ ہے اور یمین منعقدہ اس میں بھی مواخذہ ہے۔ لیکن اگر آپ آگے دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا یمین لغو میں۔ تو یمین لغو میں تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے عقد کیا ہے قسموں کا، یعنی آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں تم نے قسم اٹھائی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ مائدہ سے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یمین منعقدہ، کیونکہ جو نا بما عقدتم الایمان، اس سے مراد ہے صرف یمین منعقدہ۔ تو اس سے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یمین منعقدہ کے بارے میں اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ کریں گے۔ تو جب یمین لغو میں مواخذہ نہیں ہے، یمین منعقدہ میں مواخذہ ہے، تو سورہ مائدہ کے مطابق یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ یمین غموس یہ بھی یمین لغو کے ساتھ شامل ہے، یعنی یمین غموس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ بقرہ سے ہمیں یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ یمین غموس اس کے بارے میں اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ کریں گے، اور سورہ مائدہ سے ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ یمین غموس اس کے بارے میں اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو مسئلہ ہے یمین غموس کے بارے میں۔ یمین لغو کے بارے میں دونوں جگہ پر ہے کہ مواخذہ نہیں ہے، اور یمین منعقدہ کے بارے میں دونوں جگہ پر ہے کہ مواخذہ ہے۔ تو یمین غموس اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک ایسے ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ اس سے مواخذہ ہوگا، اور ایک ایسے ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے کہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو جب یمین غموس کے بارے میں دونوں آیتوں میں تعارض ہو رہا ہے تو پھر اس تعارض کو اس طریقے سے دور کیا جائے گا کہ جہاں پر سورہ بقرہ کی ایسے ہمیں یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ مواخذہ ہے، تو اس سے مراد ہے مواخذہ اخروی، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہاری جھوٹی قسم اٹھانے پر تمہارا مواخذہ کریں گے۔ اور جو سورہ مائدہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ مواخذہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے مواخذہ دنیاوی، کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے یمین غموس جھوٹی قسم اٹھا لی ہے ماضی کے کسی واقعے پر، تو دنیا میں آپ کا مواخذہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں آپ کے اوپر کفارہ ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب ذرا ایک بار دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا یمین لغو میں مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کے بارے میں جو تم نے اپنے دل سے کی ہیں، یعنی جان بوجھ کر قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بما کسبت، اب یہ یمین غموس کو بھی شامل ہے، یمین منعقدہ سب کو شامل ہے۔ اس سے یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ یمین غموس میں مواخذہ ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے یمین لغو کے بارے میں۔ تو یمین لغو میں تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے جو تم نے عقد ارادہ کیا ہے آئندہ آنے والے زمانے میں تمہاری قسموں نے۔ تو اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو تم نے عقد کیا، اس سے مراد ہے صرف یمین منعقدہ۔ تو اب پتہ یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ یمین غموس یہ یمین لغو میں داخل ہے، یعنی جس طریقے سے یمین لغو میں مواخذہ نہیں ہے، یمین غموس میں بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ فیفہم، تو یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لا مؤاخذۃ فی الغموس، یمین غموس میں مواخذہ نہیں ہے۔ تو جب دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا یمین غموس کے حق میں، تو ہم نے سورہ بقرہ کو محمول کیا ہے مواخذہ اخرویہ پر، اور سورہ مائدہ کی آیت کو ہم نے محمول کیا مواخذہ دنیاویہ پر۔ یہ والی بات معلوم ہوگی کہ یمین غموس میں اخروی مواخذہ ہے، اور وہ اخروی مواخذہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے کہ آپ کے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں آپ سے پوچھ کریں گے، آپ سے سوال کریں گے۔ مواخذہ دنیاویہ نہیں ہے، مواخذہ دنیاویہ کیا ہے؟ وہ ہے کفارہ ہے۔ وقت حررت فیما سبق بیت والا من ھذا، آگے سے فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں جو تفصیلی بحث ہے وہ میں اس سے پہلے بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔